جناب ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا. کس لیے نکالا؟ تو ہم بت پرستی کرتے ہیں، تو ایک خدا کو مانتا ہے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا. او ابراہیم چل یہاں سے چلا جا، ورنہ تجھے اتنے پتھر ماروں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دے دیا، میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول، اپنے باپ کو سلام پیش کرو. سلام علیک. او ابا جان، آپ اگر مجھے برداشت نہیں کرتے، میں ایک خدا کو ماننے والا، آپ کئی خداؤں کو ماننے والے، پتھروں کی پرستش کرنے والے، بت گری کرنے والے، ان کو سجدہ کرنے والے، لو پھر میرا بھی تمہارے ساتھ گزارا کوئی نہیں. سلام علیک. اور ابا جان پھر میرا آخری سلام لو، میں اپنی برادری کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں، اور تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم غیر مسلم ہو، میں ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والا. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا. اور ابا جان میں اللہ کی بارگاہ میں ان قریب ہدایت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے گزر ہو رہا ہے، ان لوگوں نے بت خانہ بنایا. اللہ پاک نے فرما دیا، اور ابراہیم یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے. معلوم ہوا بتوں کو توڑنا، مشرک والی جگہ کو توڑنا، جہاں شرک ہو رہا ہو اس جگہ کو ختم کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے، نبیوں والا کام ہے، اللہ کا حکم ہے. جہاں مشرک ہو اس کام کو ختم کر دو. اللہ نے فرمایا میرے نبی، میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اتنے سارے بت ہیں، اللہ کے حکم سے ان کو توڑ دو. ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے، سارے بتوں کو نیست و نابود کر دیا. کلاڑا پڑے، ان کے گرو گھنٹال پڑے، بت کے کاندھے پہ رکھ دیا. تمام کے تمام آئے کہنے لگے کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک ہی بندہ ایسا ہے. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک ہی شخص ایسا ہے جو ہمارے بتوں کی برائی بیان کیا کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس کا نام ابراہیم ہے. آئیے کہنے لگے انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. اور ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کر دیا؟ آپ نے ہاں نہ کا جواب نہ دیا، بلکہ ان کو عقل سبق دے دیا، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے. فرمایا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اس بڑے سے پوچھو، یہ جو اپنے کاندھے پہ کلاڑا لے کے بیٹھا ہے، یہ بڑا تمہارا خدا ہے، اگر یہ بولنا جانتا ہے اس سے سوال کرو. کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، کبھی پتھر بھی بولا کرتے ہیں. آج ہم ملک پاکستان ہر قسم، ہر علاقے کے مسلمانوں کو کہتے ہیں، اور کبھی یہ دفن شدہ بابے بھی بولا کرتے ہیں، کبھی مزار والے بھی بولا کرتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں بولا کرتے. ان سے تم حاجت روائی کا سوال نہ کرو، مشکل کشائی کا سوال نہ کرو. اللہ کا نبی اللہ کے حکم پہ ان کو ہدایت کی باتیں دے رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اگر یہ بولنا جانتا ہے اس بڑے سے سوال کر لو. تمام کے تمام کہنے لگے ابراہیم پتھر کبھی نہیں بولا کرتے.
اپنی زبان سے خود ہی کہنے لگے بت کبھی نہیں بولا کرتے، یہ بت ہم نے جو گھڑے ہیں، ہم نے جو تراشی ہیں، کاریگری سے بنائی ہیں، اپنے ہاتھوں سے رنگیلے بت بنائی ہیں، چیکنے چیکنے بت بنائی ہیں، سنگ مرمر کے جو بت بنائی ہیں، سنگ مرمر کی قبریں جو بنائی ہیں، ہر کے گلاب سے ان کو دھویا ہے، ہم نے خود بنائی ہیں، یہ کبھی نہیں بولا کرتی۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول آج یہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہیں، پتھر کبھی بولا نہیں کرتے، ان کو تعلیم دے دو، رب العالمین کا سبق دے دو۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اور جب یہ بولنا نہیں جانتے پھر یہ تب تمہارے نفع نقصان کے، تمہاری عبادت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، تو کیا تم پہ افسوس ہے تم پہ، افلا تعقلون۔ او لوگو کیا اللہ نے تمہیں عقل نہیں عطا فرمائی؟ تمام کے تمام جواب میں کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آ جاؤ، نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو عین وسط میں درمیان میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتوں کی جماعت آ گئی۔ ہوا چلانے والا فرشتہ کہتا ہے ابراہیم ایسی ہوا چلاؤں، حکم تو کرو، لب تو کھولو، ایسی ہوا چلاؤں گا ساری کی ساری آگ 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ فرمایا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ہم خود آئے ہیں، کیا میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے؟ ہاں جانتا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، پھر تمہاری مدد کی ضرورت کوئی نہیں، جب میرا رب جانتا ہے پھر خلیل جانے، رب جلیل جانے۔ بارش برسانے والا فرشتہ آ گیا، خلیل اللہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ رب العالمین نے فرما دیا میرے نبی میں تو یہی کہلوانا چاہتا تھا کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا عقیدہ بن جائے، امام الانبیاء کی امت کو ہدایت مل جائے۔ او میرے نبی، او میرے خلیل، او میرے دوست، او ابراہیم علیہ السلام، لو پھر اگر مدد میری چاہیے، فرشتوں کی مدد قبول کوئی نہیں، جنات کی مدد قبول کوئی نہیں، انسانوں کی مدد قبول کوئی نہیں، لو پھر میری مدد آ گئی۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آج بھی ہو گر ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے، بن سکتی ہے گلے گلزار پیدا۔ آج بھی اگر ابراہیم جیسا ایمان بن جائے تو ہمارے لیے بھی یہ دنیا کی آگ، ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا لوگوں کے لیے آگ ہے، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہوں۔ نمرود کو اللہ نے ذلیل کیا، جس نے آگ میں ڈالا، اور اس کی سزا کا وقت آیا۔ اللہ پاک دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں سزا نہیں ملتی۔ نمرود کی بربادی کا وقت آ گیا، رب العالمین کی خدمت میں فرشتے آ گئے، رب کریم ہمیں اجازت دے، ہم اس کو رگڑ کے رکھ دیں گے۔ جنات آگے میرے اللہ ہم اس کو برباد کریں گے، اور طاقتور مخلوقیں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے اندر بڑی اکڑ ہے، بڑی تراٹ ہے، یہ نمرود ہے، اس نے میرے نبی کو بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا۔
ایک لنگڑا مچھر آ گیا، معذور مچھر ہے، عرض کرنے لگا رب کریم مجھ سے تو کام لے سکتا ہے۔ اللہ پاک کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، بڑی تعلیم یافتہ لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا منہ اس قابل نہیں۔ ایک لنگڑا نابینا معذور بچہ ہوتا ہے، اللہ میں تو حاضر ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کمزوروں سے کام لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ ایک غریب مؤذن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بیت اللہ کا دیدار کرا، تکڑا مالدار آدمی، وہ آگدہ جی میرا پیسہ کوئی قربانی واسطے ہے، میں بڑا پیسہ کمایا میں حج تے ضائع کر دیں، وہاں قربانی پہ ضائع کر دوں، نیک کام پہ کیسے ضائع کر دوں؟ لیکن غریب لوگ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ توفیق دے، چھوٹی سی بھی قربانی کی عطا کر دے، ہم قربانی کریں گے، خوش ہوتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ پاک مالداروں کو رفع دفع کر دیتے ہیں، اور غریب آدمی کی دعا کو قبول کر کے اللہ پاک حج کی، قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھا کرو، اسلام میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، اسلام بڑی قوت والا ہے، ہماری نمازیں بڑی قبول ہیں، قرآن کی تلاوت قبول ہے، الحمدللہ۔ یہ ہمارا قرآن کا پڑھنا، یہ قربانی کرنا، آ گیا نا چوتھی لہر آ گئی نا، کرونا کی چوتھی لہر آ گئی، قربانی جو آ گئی، کس کو تکلیف ہے؟ قربانی ہم کریں گے، پیسہ مسلمانوں کا، یہودیوں کو درد ہے، غیر مسلموں کو درد ہے، اتنا خون بہائیں گے، یہ قربانی کا بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ ملیں گے جی اوہ جی قربانی نہ کرو، لاکھوں روپے کا جانور کسی غریب کو دے دو، فرمایا نہیں، خون بہانا ضروری ہے، ذبح کرنا ضروری ہے۔ میرے اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اگر ابھی تو ذبیحہ کو ذبح نہیں کرے گا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، خون نیچے نہیں گرے گا، میں اللہ اپنی بارگاہ میں پہلے قبول فرما لوں۔ بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کو پسند ہے، خون بہانا ضروری ہے، لاکھوں کا جانور ہے، فرمایا جو تجھے اچھا لگتا ہے میں اللہ کو بھی وہی اچھا لگتا ہے جو تجھے پسند ہے۔ گائے ہے، گائے کی قسم، بھینس کی بھی قربانی ہے، بھینس کی بھی قربانی ہے۔ وہ کھوتے کھانے والے تو کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں، کھوتا حلال اور بھینس حرام، ساری زندگی بھینس کا دودھ پیا، ساری زندگی کٹے کے نیچے بڑا رہا، اب کٹا بھی حرام اور بھینس بھی حرام، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے کہتے ہیں جنہیں قرآن میں گدھے کی حرمت کا ذکر کوئی نہیں، پھر کھا خوب کھا، تو کٹے کیوں کھاتا ہے، بھینس کیوں کھاتا ہے، دودھ بھینس کا پیتا ہے۔ یاد رکھو یہ بھی گائے کی قسم ہے۔ یہ فتنے آور لوگ جو پھرتے ہیں نا، یہ آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ بھینس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کوئی نہیں، یہ چائے بھی نہیں تھی، چائے کیوں پیتا ہے، کاٹن بھی نہیں تھی، کاٹن کیوں پہنتا ہے، اور بھی کتنی ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، کیوں استعمال کرتے ہو؟ بھینس بھی گائے کی قسم ہے، اس کی قربانی کرنا، اس کا دودھ پینا بالکل جائز ہے۔ اور یہ بڑے جانور جو ہے اللہ نے اس میں 7 حصے رکھے ہیں، چھوٹے جانوروں میں ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ ایک بکرا سارے خاندان کی طرف سے کر دیا۔ لنگڑا مچھر کہنے لگا اللہ مجھے قبول کر، فرمایا ہاں اس کی اکڑ بھی تو توڑنی ہے نا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ لنگڑا مچھر آیا اور ناک میں داخل ہو گیا۔ نمرود زنا کا ارادہ لے کے خواتین عورتوں کے پاس بیٹھا تھا، لنگڑا مچھر ناک میں داخل ہوا، انہیں عورتوں سے کہنے لگا میرے سر پہ جوتے مارو۔ اس نے ناک میں جا کے جب ڈک مارا نا، دماغ میں ڈک مارا۔ اللہ پاک نے نمرود کو، خلیل اللہ کے دشمن کو، کس طریقے سے لنگڑے مچھر کے ہاتھوں برباد کرایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے فرما دیا میرے نبی اور میرے خلیل یہاں سے بھی ہجرت کرو،
مصر کی طرف چلو، بیوی بچوں کو لے کے چلو۔ جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی ہیں۔ یاد رکھو نبی بھی حسین ہوتا ہے، نبی کی اولاد بھی حسین ہے، نبی کے بیوی بچے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پاکیزہ بھی ہوتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رب العالمین نے فرما دیا میرے نبی، میرے پیغمبر، صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں پروردگار عالم نے ان کو دنیا میں ہی پاک کر دیا، نعوذ باللہ کوئی ناپاکی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ ماشاءاللہ۔ مصر کا بادشاہ خبیث النفس تھا، سرحد پہ سے جب بھی کوئی خوبصورت عورت گزرتی اسے گرفتار کر کے اس سے بدماشی کیا کرتا تھا۔ کارندوں نے اطلاع دی تیرے ملک سے ایک بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، بڑی حسن و جمال کی پیکر ہے، آج تک ہم نے ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے حکم دیا گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ لایا گیا جناب سارہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی کی عزت آبرو کو جب بادشاہ وقت نے دیکھا، واقعی کہنے لگا میری ساری زندگی گزر گئی، آج تک اتنو جمال کی پیکر اتنی حسین عورت میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا، جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے مہلت مانگی، اور ملک کے بادشاہ بے شک تو برائی کا ارادہ کر لینا لیکن مجھے مہلت دے دے، میں اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں، میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل امت مسلمہ کے عورتوں کو تعلیم دے دی، اگر کوئی عورت کسی برائی میں پھنس جائے، کوئی برائی آ جائے، کوئی بدماشی کا ارادہ کرے، اسے مہلت مانگ لے، 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے، اس کے بدلے میں پروردگار عالم اس کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ جناب سارہ نے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ آج ہم نمازی تو چھوڑ گئے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ورنہ پچھلے حالات دیکھو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری اماں فرماتی ہیں جب بھی آندھی، طوفان، بارش، موسم خراب ہوتا، زلزلہ آتا، آقا مدنی مدینے والی سرکار مسجد میں تشریف لے آتے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نماز سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے صرف نماز کو یوں ہی سمجھا نا جی نماز بس یوں ٹکرے مارنے والی شے ہے، نہیں، نماز میں اللہ نے ہر مشکل کا حل رکھا ہے۔ اللہ والے کو جب بھی کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، 2 رکعت صلاۃ الحاجات، اللہ کی بار یہ نہیں فرض نہ پڑے بس نفل پڑھنا شروع کر دے، نہیں، نہ فرض بھی پڑھتا ہو تب 2 رکعت صلاۃ الحاجات، روزی کی تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دے، انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے بدلے میں اللہ پاک مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ جناب سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب کریم تیرے خلیل کی آبرو تیری آبرو، میرا اللہ اپنی نبوت کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے، میرا کام تو دعا کرنا ہے۔ ابھی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ختم نہیں ہوئی، بادشاہ کو تکلیف ہو گئی، بدن میں درد ہو گیا، تڑپنے لگا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ کہنے لگا سارا اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔
میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا، آبرو کی حفاظت کروں گا۔ نبی کریم بھی ہوتا ہے، نبی کی گھر والی کریم ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے۔ ادھر بادشاہ تڑپنے لگا، سیدہ سارہ سے دیکھا نہ گیا، اس کا قول رکھتے ہوئے، اس کا وعدے کو نبھاتے ہوئے سیدہ سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، رب کریم یہ وعدہ کرتا ہے اور پروردگار عالم اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ سیدہ سارہ نے جب دعا کی، بادشاہ وقت بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ناپاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، مطلبی لوگ، ان کو اپنے وعدے کا پاس بھی نہیں ہوتا۔ مطلب کے لیے قاری صاحب دعا کر دو، نکل جائے تو یہ گئے۔ کئی بندے آتے ہیں کہتے ہیں جی ابا کی دعا کر لو، ابا جی بیمار ہیں۔ کئی تو آپ یقین نہیں کرو، کئی تو کہتے ہیں جی دعا کر دیں، ابا جی نے بہت جی لیا، اب ابا جی کو اللہ سنبھال لے۔ میں نے کہا بینک بیلنس زمین جدا تو سنبھال لینا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں دو گے، ہمیں کیا دیتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں تو کہتے ہیں دھوتی پڑی ابا جی کی، یہ اٹھا کے لے جاؤ، تو پہن، تیری گھر والی پہنے، ہم کیوں پہنے تیرے ابا جی کی دھوتی؟ تو اپنے سر پہ رکھ، کوٹھی تو سنبھالے، بنگلہ تو سنبھالے، جائیدادیں تم سنبھالو، دعائیں ہم سے کراؤ باپ کے مرنے کی، ہم کیوں کریں تمہارے باپ کے مرنے کی دعا؟ غلط ذہنیت ہے۔ باپ مر گیا، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تو تیرے پلے کیا رہ جائے گا؟ عیدیں تو ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہوں۔ ماں باپ کے بغیر تو عید بھی اچھی نہیں لگتی، خوشیاں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن بادشاہ وقت نے پھر ارادہ کر لیا۔ سیدہ سارہ نے 3 مرتبہ دعا کی، 3 مرتبہ بد دعا کی۔ جب بادشاہ اچھی طریقے سے اسے یقین ہو گیا کہ سیدہ سارہ واقعی اللہ والی ہے، نبی کی عزت ہے، نبی کی آبرو ہے، میں اس کے قریب جا ہی نہیں سکتا، اللہ پاک اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ورنہ یہ یہودی لوگ ہمیں چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ تو نمازوں کا صدقہ ہے، قربانی کا صدقہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ قربانی کرو، زیادہ سے زیادہ ارادہ کرو قربانیوں کا۔ زندگی بھر کی رحمت، سال کی برکت، اور ثواب کتنا ہے۔ کھر بھی، گوبر بھی، جتنا ہم جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ یہ جو لوگ سال سال پالتے ہیں، کیا سمجھتے ہو یہ بے وقوف ہے؟ نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ سارا چارہ، گوبر، مینگنے، یہ سب نام اعمال میں اللہ کی بارگاہ میں وزن کی جائیں گی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے رپٹے پہ مینڈوں کو، قربانی کے مینڈے پالتی تھی، اپنے رپٹے پہ ان مینڈوں کو دانا کھلایا کرتی تھی، کھانا کھلایا کرتی تھی، چارہ کھلایا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام خود قربانی کے جانور کے لیے محنت فرماتے تھے، کوشش فرماتے تھے۔ ایسی محبت ہونی چاہیے جانور سے، گلے پہ چھری چلے نا تو کم از کم آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے کہ سال بھر 2 سال میں نے پالا ہے۔ محبت، لگن تو ہونی چاہیے نا۔ جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاتے جاتے بادشاہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے؟ بادشاہ کی منشا یہ ہے، خوبصورت عورت گزر رہی ہے، بدماشی کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں؟ اور سیدہ سارہ اور میرے نبی ابراہیم